السلام علیکم، میں ہوں خالد مصطفیٰ اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ۔ آج ایک ہنگامی طور پر پروگرام بنا رہا ہوں اور اس کو ضرور دیکھیے گا، اسی لیے کہ دیکھیے چالاک اگر دشمن عیار ہو نا تو آپ کو بھی عیار ہونا پڑتا ہے۔ مجھے جو اختلاف صرف عمران خان سے یہ ہے، میں دشمن نہیں ہوں اس کا، میں دوست ہوں اس کا، لیکن اس کی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اس حال پر پہنچے ہیں۔ اگر وہ پورا زور لگاتا کہ بھائی کسی طریقے سے الیکشن وقت پہ ہو جائیں تو دیکھ لیجئے اب اس کی اکثریت تھی اور وہ الیکشن میں پھر آ جاتا دوبارہ، لیکن اب وہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ جو الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے کتنے اس کو موقع ملے۔ پرویز خٹک صاحب ایک طریقے سے صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ غلط طریقہ ہے ان کا ویسے، کہ اس کا دماغ خالی ہے۔ دماغ خالی تو کسی کا بھی نہیں ہوتا، خیر بچے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ پھر کیوں تھے شامل اس کے اندر؟ جو پرویز خٹک صاحب تھے پی ٹی آئی میں کیوں شامل رہے اور کیوں جانثار بنے ہوئے تھے؟ ان جیسے لوگوں نے ہی تو عمران خان کو ڈبویا ہے۔ دیکھیے میں اس پروگرام میں خاص طور سے آپ کو ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ان کو پرابلم ہے، ورنہ ان کا ٹریک بالکل بہترین تھا۔ یہ چڑھ جاتے تھوڑی دیر کے لیے تو ہوا تھا، لیکن اتنا بڑا بھی کوئی گناہ نہیں انہوں نے کر دیا تھا کہ جو اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے، اگر ایک جمہوری حکومتوں کا ایک دستور ہے، پروسیس کا ایک دستور ہے کہ اگر کوئی دوسرا اکثریت میں آتا ہے تو وہ حکومت بدل جاتی، ٹپل ہو جاتی ہے۔ اس میں کون سی ایسی قیامت ہو گئی کہ وہ بالکل ڈر گئے کہ بھائی اب نہیں ملے گی حکومت؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے جیسے بھی نعرے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ نے نعرے صحیح لگائے یا غلط لگائے، لیکن بہرحال آپ نے محنت تو کی۔ آپ نے ایک دن کے اندر پتہ نہیں کتنے جلسے کیے انہوں نے، لیکن جو اصل جو غلطی تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ کو پہچان نہیں لوگوں کی، بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، میں بھی بلیو جلدی کر لیتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے نا، اگر ان کے اپنے آقاؤں کو اگر آپ یہ کہہ دیتے نا، جنرل فیض کو اور اس کو کہہ دیتے نا باجوہ کو کہ بھائی دیکھو جو آدمی سلیکٹ کروں گا میں اپنی مرضی سے کروں گا، رزلٹ تم جو چاہیے وہ میں دے سکتا ہوں، لیکن جہاں نیتوں کو فطور ہو تو وہاں پھر ظاہر ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے حال۔ میں پھر وہ پٹری سے اتر جاتا ہوں۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں پاکستان کو بنانا ہے، غریب عوام کی خدمت کرنی ہے، تو پھر تو آپ کو ایک لائل ہونا پڑے گا، پازیٹیو ہونا پڑے گا۔ یہ سازشیں نہیں چلتی کہ فیض کے ساتھ کان میں کر لیا۔ اب میں نے یہ خبر پڑھی، ایک پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ خبر جھوٹی خبریں کہ جنرل فیض کو گرفتار کیا جانے والا اور عمران خان کے اوپر مصیبت آ جائے گی۔ بھائی کیوں آ جائے گی؟ جنرل فیض اول تو گرفتار ہی نہیں ہوگا۔ آرمی والوں کو ان کے اندر اتنی ٹپڑ نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر کہ جنرل کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ حالانکہ جنرل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا جنرل کو جو حال کیا عراق کے اندر امریکی فوجوں نے، ہاں ایسا رگڑا ہے بوریوں کے اندر بند کر کے اوپر اچھلے ہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں آپ، یہ جو محبت کرتے ہیں یہ ظاہر قربانی کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ قربانی دے رہے ہیں، اگر آپ یہ باتیں بنا رہے ہیں آپ اور گالیاں دے رہے ہیں تو کوئی بھی آپ سے محبت نہیں کرے گا، سب آپ سے نفرت کریں گے۔ اس سے زیادہ انڈیا سے محبت کی جاتی ہے، انڈیا کے جنرل زیادہ اچھے ہیں۔ اگر کوئی قیدی چلا جائے نا انڈین قید کے تو انڈین والے پھر بھی نرم رویہ رکھتے ہیں، آپ کے نہیں رکھتے نرم۔ مجھے آپ بالکل ایمانداری سے بتا دیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں سے توقع کرتے ہیں انسانیت کی تو آپ اپنے اندر بھی انسانیت پیدا کیجئے، اور نہیں تو پھر یہ تو نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ تو خیر جنرل تو بہت، کتنے جنرل تھے؟ ضیاء الحق تھا، ایوب خان تھا، ایوب خان کا پوتا بھی آ گیا منسٹر بن گیا، اس کے اندر کون سی خاص بات تھی آپ کے؟ اس کے بیٹے پہ الزام تھے کہ وہ کراچی کے اندر لڑکیاں اٹھاتا تھا، بازار کے لیفٹ پہ کئی لڑکیاں اٹھائیں اس نے، ایوب خان کے بیٹے نے۔ کسی نے کیا پکڑ لیا؟ مجھے بتائیں، ہم تو چھوٹے تھے خیر اس وقت سنتے رہتے تھے، لیکن روز لڑکیاں اٹھتی ہیں کراچی کے اندر، کون کرائم تو خیر ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، میں اس کو بحث میں نہیں پڑھ رہا، لیکن جنرل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ چھوڑ دیں آپ، جنرل یحییٰ کا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ بھئی سزا دو، ابھی بھی دے دو، قبر میں سے نکال کے اس کی جو وہ ہڈی ہیں نا ان کو ٹانگو، ان کو چیل کبوں کو کھلا دو۔ مشرف بن کے سمر کے چلے گئے وہاں پہ،
اور جو بیچارے آفیہ صدیقی سے پیسے کے اغوا میں پیسے لیے تھے وہ اس نے لوٹ لیے بیرسٹر سیف نے. دیکھیے جیسا پیسہ ہوگا ویسے ہی چلا جائے گا. اور اب اللہ کے جواب جو دینا پڑا آڑی سے ذبح ہو رہا ہوگا مشرف بھی, تو وہ الگ تکلیف ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ دنیا کے اندر کچھ تو کام کر جاؤ, کچھ تو اچھے کام کر جاؤ. آخر کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا یہی سونا جو ہے نا, کیا اتنا حابس ہو گئی تمہیں کہ بس سونا ہی سونا سونا سونا؟ یہ کام تھوڑی آئے گا تمہارے آخرت کے اندر. آخرت کے اندر تو تمہیں گلے میں ڈالا جائے گا لوہے کی طرح. تو اپنے اب رویوں کو چینج کرو. آرمی والے بھی جو ہے نا اب یہ سدھر جائیں. میں کوئی خدا نہ کرے غلط بات نہیں کر رہا, میں صرف ان کی اپنی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں بات, کہ وہ ججوں کو دھمکی لگاتے ہیں کہ یہ سزا, یہ فیصلہ نہیں دینا, یہ فیصلہ نہیں دینا. وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں. جان سب کو پیاری ہے, جان تو ہمیں بھی پیاری ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے اپنی جو یہ ڈر اور خوف ہے نا یہ نکال دیں. خاص طور عدلیہ کو, عدلیہ کے اوپر ذمہ داری بہت ہے, اور پیسے بھی تو لیتے ہیں ٹھیک ٹھاک. وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ ریزائن کر دیں. اگر وہ نہیں فیصلہ کر سکتے تو ریزائن کر دیں, لیکن فیصلہ صحیح کریں. ان کے اوپر بڑی گہری ذمہ داری ہے. وہی تو ایک توازن قائم رکھتے ہیں نا آرمی کے اندر اور عدلیہ میں اور معاشرے میں. لیکن ان کی اتنی ہمتیں بڑھ چکی ہیں کہ وہ ان کو پرواہ نہیں. اس لیے کہ دیکھ لیں آپ, ایسٹ پاکستان گنوا دیا, ایک جنرل کو سزا نہیں ہوئی. بیچارے وہ تو نیچے والے سپاہی ہیں, وہ تو بیچارے وہ تو مجبور ہوتے ہیں, وہ تو حکم کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں, وہ تو بہادر بھی بہت ہے. لیکن جنرلوں کس نے پکڑا؟ ایک جنرل کو لٹکاتے نا, اوپنلی لٹکائیں, پھانسی دے دیں, پھر پتہ چلے گا لوگ, پھر کہ ہاں یار واقعی یہ کیا. جنرل اسلم بیگ کا مقدمہ کتنا چلا, کیا ہوا؟ پیسے اس نے خود کہا تھا کہ میں نے پیسے دیے ان کو جماعتوں کو. سیاسی جماعتیں جو نا وہ ہیں دلال. وہ دلالوں کا تو کوئی ہوتا ہی نہیں نا, جیسے بروکر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. 5 روپے کی 10 لیے, 10 روپے سے لیے, لڑکی بیچ دی, لڑکی کو بھی یوز کیا, اس سے بھی پیسے نکالے الگ الگ. تو میں تو سن کر بھی کام چاہتا بھائی ہمیں تو اللہ بچائے, ہمیں تو بھائی ایسے کام کرنے ہی نہیں ہے نا, سوچ لیا ہم نے تو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عزت اور وقار سے آپ کام کریں, جو بھی کام کرنا ہے. عیاشی کریں, شراب پئیں بھی وقار سے پئیں, لیکن اس طرح نہ پئیں کہ آپ بالکل زبردستی جرم کر آ کے لڑکیوں کو ہوا کرتے ہیں. پاکستان میں اتنا گندا معاشرہ ہو گیا. اور پھر آپ انجام دیکھ لیں. آپ ایران کے اندر بھی یہی ہوا کہ فوجیوں کو جو رگڑ رگڑ کے جو خمینی صاحب نے مارا ہے نا, یاد کریں گے, عراق کے اندر بھی مارا. وہ امریکی فوجی بھی چھوڑتے نہیں ہیں. امریکی فوجی بہت سے اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں. میں آپ کو اطلاع دے دوں, مشاہدے میں ہے کہ بھائی پاکستانی کس طرف. انڈیا تو بالکل سیٹ ہے, انڈیا بالکل محفوظ ہو چکا ہے. اب صرف ان کی غلطی تلاش کر رہے ہیں کہ جس دن ان سے بڑی غلطی ہوئی کوئی, تو اس دن پھر دیکھ لینا پھر ان کا حال کیا ہوگا. تو میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں سنبھل جاؤ اور خام خواہ پنگا نہ لو. نہ تو عدلیہ سے لڑو نہ فوج سے لو. الیکشن کی تیاری کرو اور اچھے اچھے کینڈیڈیٹ تیار کرو جن کا ماضی صحیح ہے, جن کو لوگ ووٹ دے سکتے ہیں. آپ کے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہے, آپ صرف دن اور رات آپ تیاری کریں اپنے انتخاب کے لیے. ہر ایک کے لیے میں کہتا ہوں, اگر سافٹ انقلاب لانا ہے اپنے پاکستان میں, آپ سے وہ تو جو غارت گری اور خون کا نہیں آ سکتا نا, کیونکہ آپ کمزور بہت ہیں, آپ کے اندر ہمت نہیں کی کمی ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا اور لائک کیجیے گا, دیکھیں پھر کیا آگے ہوتا ہے. خدا حافظ.